یہ جو سیکولرائزڈ مسلم کی ٹرمینالوجی ہے، مسلمان بالخصوص جو ویسٹ میں مغرب میں ہیں، یا مسلمان جو مڈل ایسٹ جاتے ہیں نوکری کے لیے، روزگار کے لیے، پاکستان سے بیشتر بہت سارے لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے باہر. ان میں ایک ایسی بڑھتی ہوئی میجورٹی دیکھنے میں آتی ہے مسلمانوں کی، جن کو آپ حادثاتی مسلمان کہہ سکتے ہیں. یہ میں پہلی دفعہ ٹرمینالوجی یوز نہیں کر رہا، لیکن ان کی بیسکلی کنٹریبیوشن اسلام کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ ایک کلمہ کو گھر میں پیدا ہو گیا. اور اس گروپ میں بھی میں خاص طور توجہ دلانا چاہوں گا ہمارے نوجوانوں کی، جو کہ گریجویٹ ہو رہے ہیں یونیورسٹیز سے، کالجز سے، جو کہ انڈسٹری میں جا رہے ہیں، نئے کریئرز اور پروفیشنز کے اندر ایبزارب ہو رہے ہیں. ان کو خاص طور پہ مخاطب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے نوجوان وہ ہماری امید ہیں جو اسکالرز بنیں گے، جو کہ فاؤنڈیشن سیٹ کریں گے نیشن کی، اسلام کی آئیڈیالوجی ڈیفینڈ کرنے میں، ظلم کے خلاف لڑنے میں. اور ان نوجوانوں کو ہمیں بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے ہمارے اسلاف کی. ہمارے اسلاف جیسے کہ سلطان محمد فاتح، ترک سلطان، جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں کانسٹینٹینوپل فتح کیا، یا محمد بن قاسم جو اپنی ٹین ایج ایئرز میں تھے جب انہوں نے موجودہ صوبہ سندھ، اور جو انڈین سب کانٹیننٹ میں سندھ ایک زمانے میں ایک انڈیپینڈنٹ ملک بھی ہوتا تھا، وہ ارلی ٹینز میں ہی ہوتے تھے جب وہ فتوحات کر رہے ہوتے تھے. یہ اس وقت کے نوجوانوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے، ہمارے یوتھ میں، ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت ہی کیجول ایٹیٹیوڈ، ایک نان سیریسنس، ایک مستی مذاق کا ایٹیٹیوڈ اتنا زیادہ بڑھ ہے، اور جو ان کو بے دینی کی طرف بھی لے جا رہا ہے. یعنی دین کے بارے میں بھی بہت ہی کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، نماز پڑھی نہیں پڑھی نہ پڑھی. تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو چپ چاپ سیکولر بھی بنا دیتا ہے. یعنی کہ تمام تر آسانیوں کے باوجود آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، رمضان میں آفسوں کے، اسکولز کے ٹائمنگ کم ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں میں آفیسز میں وہ لنچ بریکس لمبی چل رہی ہیں، جمعہ پڑھا نہیں پڑھا. اسٹوڈنٹس میں، آفیسز میں کام کرنے والوں میں تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ اتنی آسانیوں کے باوجود بھی اگر ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، تو ایسے لوگوں کو وارن کرنا چاہیے، اور وارن کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سیکولر معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ اس کا ڈیزائن ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، خاموشی سے آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا رہتا ہے. یہاں تک کہ ہمارا دین جو ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتا ہے، حق اور باطل کا فرق بتاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے، یہ آہستہ آہستہ یہ ایٹیٹیوڈ اس تمیز کو بلر کر دیتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آج کل کسی کو آپ سمجھانے نکلیں اگر، تو دوسرا آپ کو بالکل صاف سپاٹ انداز میں کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھے نہ سمجھو، میں نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا. اور خود ساختہ لوگوں کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے جو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے خود ہی فتوے نکال رہے ہوتے ہیں کہ جی رمضان میں لمبے روزے نہیں رکھ پا رہا کیونکہ جی میری نوکری اجازت نہیں دیتی. تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اس طرح اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ چینج ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کی زندگی اس ٹریک سے اتر جائے گی، اور اس ٹریک پہ چلی جائے گی جس پہ آپ کی زندگی میں کرنے والے اعمال آخرت کی بھلائی یا ثواب اور سزا سے نہیں ڈٹرمن ہوں گے. آپ اپنی سوچ کو استعمال کرنے لگتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کب خطوات الشیطان پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی سیکولر معاشرہ ہے جس میں آپ کی زندگی، آپ کے اعمال جج اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے نہیں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ہوتے، بلکہ آدمی اپنی ریشنل تھنکنگ یوز کرنے لگتا ہے، اور چپ چاپ اسی طرح دین میں کرپشن شروع ہو جاتی ہے. کرپشن سے مطلب نئی برائی، نئی فتنے جنم لیتے ہیں، اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، جس میں ہم جنس پرستی سر فہرست ہے، موویز کی شکل میں، ڈراموں میں، جس بارے میں بات کرنا پہلے بہت مشکل ہوتا تھا، بڑے کیجولی لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں. اسلامک بینکنگ چپ چاپ آ گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح لوگ قرآن کو ری انٹرپریٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پولیٹیکل آئیڈیاز سے زیادہ الائنڈ ہو. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ایٹیٹیوڈ ہے جس کے لیے ہمیں بچنا چاہیے.